السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا، مگر یہ حملہ امیر المؤمنین کے حکم کے بغیر کیا گیا تھا۔ حملہ کامیاب تھا لیکن اس بندرگاہ پر قبضہ نہ کیا گیا۔ مورخ بلازری لکھتا ہے کہ جب عثمان بن ابی عاص نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ مدینہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت پیغام بھیجا۔ انہوں نے لکھا، میرے سقفی بھائی، تیری یہ کارروائی بہت زیادہ خطرناک تھی۔ جو فوج اس حملے کے لیے لے گیا تھا وہ تو ایک کیڑے کی مانند تھی جسے تو نے لکڑی پر بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ فوج اتنی دور جا کر کسی مشکل میں پھنس جاتی تو خدا کی قسم میں تیرے قبیلہ ثقیف سے اتنے آدمی لے لیتا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد عثمان بن ابی عاص نے امیر المؤمنین کی اجازت سے سندھ پر ایک اور حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کے سالار عثمان خود تھے اور انہوں نے دوسرے حصے کی کمان اپنے بھائی مغیرہ کو دے دی تھی۔ لشکر کا یہ حصہ بحری بیڑے میں گیا تھا اور سمندر کی طرف سے دبیل کے مقام پر حملہ کیا گیا۔ عثمان نے خود ایک اور مقام پر حملہ کیا تھا جو برج کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت راجہ چچ سندھ کا حکمران تھا۔ دبیل کا حاکم چچ کا ایک بڑا دلیر جرنیل سامہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے باہر لا کر عثمان بن ابی عاص کے بھائی مغیرہ کا جم کر مقابلہ کیا۔ مغیرہ دشمن کی فوج کے قلب تک پہنچ گیا اور سامہ کو للکار کر اس طرح دونوں فوجوں کے سالار آمنے سامنے ہوئے۔ مغیرہ نے بسم اللہ اور فی سبیل اللہ کا نعرہ لگایا اور سامہ پر حملہ کیا۔ سامہ زخمی تو ہوا لیکن جو زخم مغیرہ نے کھائے وہ مہلک ثابت ہوئے اور مغیرہ شہید ہو گئے۔ فتح تو مسلمانوں کو ہی حاصل ہوئی لیکن یہ فتح خاصی مہنگی پڑی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان مقامات پر قبضہ نہ کیا گیا ہے۔ اس کے 6 سال بعد ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن عامر بن ربیع نے ایران کو فتح کیا۔ پھر وہ سیستان پر حملے ہوئے جہاں کے حاکم مرزبان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیستان پر قبضہ مکمل ہو گیا تو سپہ سالار عبداللہ نے اپنے ایک اور سالار کلبی کو مکران پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکران پر راجہ راسل کی حکمرانی تھی۔ اس نے سندھ کے راجہ چچ سے مدد مانگی۔ چرچ نے راسل کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دی۔ اس طرح دشمن کی تعداد دگنی سے بھی بڑھ گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے فتح پائی اور مکران کے ایک بہت بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے مقرر کیے ہوئے عراق کے حاکم ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ایک سالار ربیع بن زیاد حارثی کو فوج دے کر مکران پر حملہ کر آیا تھا اور مکران تحتیق بھی ہو گیا تھا لیکن فوج کو واپس بلا لیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے مکران کے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ الگ کر کے امیر المؤمنین کو بھیجا۔ یہ مال غنیمت لے جانے والے ایک تجربے کار کمانڈر سہار عبدی تھے۔ اللہ تم سب کو یہ فتح مبارک کرے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ بتا مکران کا علاقہ کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کی زمین کیسی ہے؟ امیر المؤمنین سہار نے کہا، خود پیاسی ہے، پھل نہیں، پھول بھی نہیں، پھل ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں۔ وہاں کے لوگ لوٹ مار کے دل دادا ایک دوسرے کو لوٹتے اور زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وہاں تھوڑی فوج رکھی تو وہ اسے لوٹ لیا جائے گا اور اگر زیادہ رکھی تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ تجھ پر اللہ مہربان ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو شاعری کر رہا ہے، وہاں کی صحیح حالات بیان کر۔ امیر المؤمنین سہار عبدی نے کہا، جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے۔ خدا کی قسم جو کوئی وہاں جائے گا یہی بتائے گا جو میں نے امیر المؤمنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ صداقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں سہار، امیر المؤمنین نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، مجاہدین اسلام کو بھوکا اور پیاسا نہیں مارا جا سکتا۔ کیسر و کسریٰ سے ہتھیار ڈلوانے والے مجاہدین کی یہ تو ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ سو رہے ہوں تو ڈاکو انہیں لوٹ لیں اور وہ بھوک اور پیاس سے سسک سسک کر جان دے دیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ کچھ حصے پر قبضہ رکھا گیا اور جو علاقہ حکم تغلبی نے فتح کیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔ ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی
اور فتوحات مکران پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تفصیلات خاصی طویل ہیں۔ بات چونکہ تاریخ الاسلام کے عظیم اور سب سے کم عمر سالار محمد بن قاسم کی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس رودات کو سندھ تک ہی محدود رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ اس دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کا دور شروع ہوا، جس میں مسلمان قلعہ تک پہنچے۔ اس کے بعد علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی شہید ہو گئے اور خلافت بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ بنو امیہ کے دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمان حاکم رہے، لیکن پیچھے اس مرکز میں جہاں سے اسلام کی گرن پھوٹی اور دور دور تک پہنچی تھی، ان میں دولت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی اور خلافت ایک متنازع مسند بن گئی۔ اس ہوس نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کو کرہ ارض کے گوشے گوشے تک پہنچانا تھا، خانہ جنگی میں الجھا دیا۔ نیک و بد کے، جھوٹے اور سچ کی، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی۔ جنہوں نے حق کا پرچم بلند کیا، انہیں باغی کہا گیا۔ ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ جس نے ظلم و تشدد میں سب سے زیادہ نام پایا وہ محمد بن قاسم کا چچا حجاج بن یوسف تھا۔ اب اقتدار کے ان پجاریوں نے اسلام اور اللہ اکبر کے نعروں کو سیاست کا رنگ دے دیا۔ مسند خلافت پر جو مارکہ آرائی ہوئی، ہم اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جا رہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ خلافت دو حصوں میں بٹ گئی اور دارالخلافے دو ہو گئے۔ کیوں کہہ لیں، اسلام کا جگر دو حصوں میں کٹ گیا۔ پھر عبد المالک بن مروان کا دور خلافت شروع ہوا۔ اس نے بغاوتوں اور خانہ جنگی کی کیفیت کو ختم کیا اور اموی حکومت کو مستحکم کیا۔ حجاج بن یوسف اسی دور میں حاکم بنا اور شہرت پائی۔ بغاوت کے دور میں تقریباً 500 سرکردہ عرب راجہ دہر کے پاس پہنچے اور انہیں راجہ دہر نے پناہ دے کر مکران کے اس علاقے میں آباد کر دیا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ ان پناہ گزینوں میں اکثریت علافی خاندانوں کی تھی۔ یہ ایک مشہور جنگجو قبیلہ تھا۔ بلال بن عثمان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پناہ لینے ہی آیا تھا۔ چونکہ وہ اجنبی تھے اس لیے بھٹکتے اور چھپتے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس سنت کے راجہ داہر کی خلافت کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی اس نے خلافت کے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے باپ چچ نے مسلمانوں کے خلاف مکرانیوں کو مدد دی تھی۔ اس وجہ سے بھی بلال بن عثمان ڈرتا تھا کہ راجہ دہر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے گا۔ مائی رانی نے بلال کو دوسرے دن قلعے سے تھوڑی دور ایک جگہ ملنے کو کہا تھا۔ دوسرے دن بلال چلنے لگا تو دوستوں نے اسے روک لیا۔ رات کو ہی وہ اس مسئلے پر بحث و مباحثہ کرتے رہے تھے۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ رانی اسے دھوکے میں بلا کر گرفتار کروا دے گی۔ یہ شک بلال کے ذہن میں بھی تھا، کیونکہ مائی نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے جاسوس سمجھتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی تھی، اس لیے ساتھی اس سے جانے سے روکتے تھے۔ لیکن بلال یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ مائی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر جانا ہی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ بلال کے ایک ساتھی نے کہا، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ بلال نے پوچھا اور کہا، تم سب کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے نہیں ملے گی، اور یہ بھی سوچو کہ اس کی نیت خراب ہوئی تو تم سب میرے ساتھ ساتھ پکڑے جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ مجھے خطرہ مول لینے دو اور تم یہیں رہو۔ اس طرح یہ ہوگا کہ میں اکیلا پکڑا جاؤں گا۔ اگر میں شام تک واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، پھر تم یہاں سے نکل جانا۔ اس کے ساتھی نہ مانے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال اکیلا جائے گا اور وہ گھوڑے پر جائے تاکہ خطرے کی صورت میں وہاں سے بھاگ سکے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اس کے چاروں ساتھی اس جگہ سے جہاں بلال سے رانی نے ملنا تھا کچھ دور چھپے رہیں گے اور خطرے کی صورت میں بلال کی مدد کو پہنچیں گے۔ بلال بن عثمان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، برچھی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ جگہ 2.5-3 میل دور تھی۔ مائی نے اسے رستہ بتا دیا تھا۔ بلال جب چٹانوں، ٹیلوں
اور کھڈنالوں کے علاقے سے نکل آیا تو اسے کچھ دور ایک ایسا سرسبز خطہ دکھائی دینے لگا جیسے صحرا میں نغلستان ہوتا ہے۔ وہاں ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ تھے، ان میں چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے اور اونچے بھی، ان کے نیچے اونچی گھاس بھی تھی اور خورتبی پودے بھی تھے۔ ادھر سے بلال کا گھوڑا چلا جا رہا تھا، ادھر سے ایک گھوڑا دوڑ رہا تھا، سیاہ رنگ کے اس گھوڑے کی سائی دھج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ بلال بن عثمان نے دور سے پہچان لیا کہ گھوڑے کا سوار کوئی آدمی نہیں، عورت ہے، وہ رانی تھی۔ بلال بن عثمان کوئی ایسا کچا آدمی نہیں تھا، اس نے اپنے آپ پر مائی رانی کے حسن اور اس کی جوانی کو سوار نہیں کیا تھا۔ اس نے گھوڑی کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑا پڑا، لیکن گھوڑے کا رخ مائی رانی کی طرف نہیں تھا بلکہ اس طرف تھا جہاں اس نے رانی سے ملنا تھا۔ وہ رانی سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کے اندر چھوٹی سی ایک جھیل بنی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں اور ان پر اونچے گھاس اور جھاڑیوں جیسے سرسبز پودے موجود تھے، ان میں اور ٹیکریوں کے پیچھے بیک وقت کئی آدمی چھپ سکتے تھے۔ یہ جگہ کافی وسیع و عریض تھی۔ بلال گھوڑا دوڑاتا ہوا اس تمام علاقے میں گھوم گیا۔ وہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ رانی کے آدمی چھپے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے سامنے اپنی سلامتی تھی، اسے درختوں پر چہچہاتے پرندوں کے سوا کوئی جاندار نظر نہ آیا۔ یہ چند ایک گلہریاں تھیں جو اس کے گھوڑے سے ڈر کر درختوں پر چڑھ گئیں۔ وہ تمام جگہ گھوم پھر کر جھیل کے کنارے پر آیا تو ادھر سے مائی رانی کا گھوڑا اس خوبصورت جگہ داخل ہوا۔ وہ کود کر گھوڑے سے اتری اور بچوں کی طرح ہنستی ہوئی بلال کی طرف آئی۔ بلال گھوڑے سے اتر کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مائی نے قریب آ کر بے ساختی سے بلال کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس ہاتھ کو چوم لیا۔ پھر اس نے اس ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور سرک کر بلال کے اتنے قریب ہو گئی کہ بلال کا بازو اس کے کندھے سے سرک کر اس کی پیٹھ تک پہنچ گیا۔ اس طرح مائی بلال کے بازو میں خود ہی آ گئی۔ بلال نے اپنا بازو پیچھے کر لیا اور خود بھی ذرا پیچھے ہو گیا۔ کیوں؟ مائی رانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو کہ میں اس دیس کی رانی ہوں؟ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، میں جانتی ہوں تم اپنے دیس کی رعایا میں سے نہیں ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ عرب سے بھاگ کر جتنے لوگ مکران میں آئے ہیں وہ سب سردار ہیں یا سرداروں کے بیٹے ہیں۔ تم بھی اونچے طبقے کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں رانی، بلال نے کہا، میں ڈرتا بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں حیران و پریشان ہو رہا ہوں کہ ایک ملک کی رانی اکیلے قلعے سے اتنی دور آ گئی ہے۔ کیا تمہارے محافظ بعد میں آئیں گے؟ نہیں، مائی نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں آئے گا۔ میں ان رانیوں میں سے نہیں جو رعایا پر رعب ڈالنے کے لیے محافظوں کے پورے دستے کے ساتھ باہر نکلا کرتی ہیں۔ کیا راجا نے تم پر اکیلے باہر نکلنے کی پابندی نہیں لگائی؟ نہیں، بالکل نہیں، مائی نے جواب دیا۔ تمہیں حیران ہونا چاہیے، کوئی رانی قلعے سے اتنی دور اکیلے نہیں جایا کرتی، لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ابھی نہیں بتاؤں گی، مائی نے جواب دیا۔ پہلے دیکھوں گی کہ تمہارا دل میری محبت کو قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ مجھے تمہاری محبت کھینچ لائی ہے۔ کیا تم مجھے محبت کے قابل نہیں سمجھتے؟ سمجھتا ہوں رانی، بلال نے جواب دیا، لیکن میں اور بھی بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ تم نے میرے لیے بہت خوبصورت جال بچھایا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کے لوگ ہمارے ملک کے لوگوں سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ مائی نے کہا، لیکن تم تو عقل سے بالکل ہی خالی ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو ہماری فوج 5 آدمیوں کو پکڑ نہیں سکتی؟ تمہیں پکڑوانا ہوتا تو کیا رات کے وقت فوج کی تھوڑی سی نفری بھیج کر تمہارے ساتھیوں سمیت نہیں پکڑا جا سکتا تھا؟ تم نے مجھے محبت کے قابل کیوں سمجھا ہے؟ بلال بن عثمان نے پوچھا۔ کیا تمہیں مجھ سے بہتر کوئی اپنے ملک کا آدمی نہیں ملا؟ میں رانی ہوں بلال، مائی نے کہا۔ ہو سکتا ہے تم سے زیادہ خوبصورت جوان میری محبت میں تڑپ رہے ہوں، لیکن وہ ایسی بات زبان پر نہیں لا سکتی۔ رانی کو رعایا دیوی سمجھتے ہیں، رانی کے لوگ پوجا کرتے ہیں، لیکن بلال آج ایک رانی ایک اجنبی کے پاس محبت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اجنبی بھی ایسا جو نہ جانے کون ہے اور کیا ہے۔ مجھے تو یقین سا ہو چلا ہے
کہ ہم دونوں پچھلے جنم میں اکٹھے رہے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ میرا مذہب نہیں مانتا کہ انسان مر کر بھی پھر دنیا میں آ جاتا ہے۔ بلال نے کہا، محبت میں مذہب کو نہ لاؤ بلال۔ مائی نے کہا، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، میرا دل توڑ کے نہ جانا۔ اس نے بلال کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بلال میں وہ مردانہ حسن و جلال تھا کہ ہندوستان کی ایک رانی اس پر فرفتہ ہو جاتی، اور مائی رانی کے حسن و جمال میں وہ جادو تھا کہ عرب کا ایک جوان آدمی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔